پاک کی بارگاہ میں آئے, بولے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. کیا کرنے آئے تھے؟ سب نہیں بولو گے؟ مرید ہونا چاہتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, اپنا ہاتھ بڑھا. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا, غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا. سنیں آپ, یہ واقعہ سید انصار القادری الجیلانی نے بیان فرمایا. یہ واقعہ واللہ بتاؤ, یہ واقعہ ان کی زبان سے, یہ غوث پاک کے بیٹے ہیں, وہ واقعہ اس بیان کو واقعہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا. اچانک اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ مرید نہیں ہوگا؟ کہا مرید ہوں گا, میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں, لیکن میری 2 شرطیں ہیں. کتنی؟ سب بولو بھائی. میری 2 شرطیں ہیں. غوث پاک فرماتے بول تیری 2 شرطیں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ میں چوری کرتا ہوں, چوری بند نہیں کروں گا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں خوش ہو گئے ہوں گے, وہ یہاں تو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی بھائی, ٹھیک ہے, سمجھ کے بیٹھے. اس نے کیا کہا؟ میں چوری کرتا ہوں, چوری بند نہیں کروں گا. غوث پاک ہماری دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میں نماز کی پابندی نہیں کرتا, نماز کی پابندی بھی میں نہیں کروں گا. غوث پاک فرماتے ہیں تجھے میں مرید نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہیں. زور سے بولو شریعت کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو بھائی, شریعت کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے, آپ تائید کیجیے گا. تو وہی بات غوث پاک نے کہی, شریعت کے خلاف ہے, تجھے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور تجھے چوری بند کرنا پڑے گا. اس نے کہا حضور مرید کر لیجیے. لاکھوں چور و چکوں کو آپ نے سنبھالا ہے, ایک اور صحیح, ایک اور صحیح سرکار, ایک کو اسی دامن میں چھپا لیجیے. فرماتے نہیں, اپنی دونوں شرطیں واپس لے. کہا حضور یہ ایک کمینہ آدمی ہے, اس کو رکھ لے سرکار, ایک گنہگار اور صحیح, اسی چادر میں چھپا لے, ایک گنہگار اور صحیح. فرماتے نہیں میں تجھے مرید نہیں کروں گا. اس نے کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ, مخدومہ فاطمہ ام الخیر کی عظمت کا واسطہ, آپ کو آپ کے خدمہ کا واسطہ, شیخ کا, دادا شیخ کا واسطہ. غوث پاک فرماتے ہیں تیری دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں, ہاں اگر تو مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے تو ایک شرط میری بھی ہے. کہا حضور ایک شرط آپ کی؟ کہا مجھے مرید تو کر لے, میں آپ کی سینکڑوں شرطیں مان لوں گا. غوث پاک فرماتے تو میری ایک شرط سنبھال نہیں پائے گا. غوث پاک فرماتے ہیں وہ ایک شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا, جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا. اس نے کہا بس؟ کہا بس. کہا بالکل میں نے قبول کیا, کمپرومائز کیجیے, آپ معاہدہ ہو گیا, مرید کیجیے. غوث پاک نے اسے مرید کیا. اب وہ گھر چلا آیا. گھر آیا تو 4 دن تک اپنے گھر میں تھا. جیسے ہی محلے کی مسجد سے اذان کی آواز سنتا اپنے بھی گھر میں اٹھ جاتا, جلدی سے وضو کرتا اور اذان دیتا اور پھر چارپائی پہ سو جاتا. چوتھے دن بیوی نے کہا دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ کیا ہوا؟ کہا لے دے کے اذان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, اذان دینے کا بڑا شوق ہے تو مسجد میں چلے جاؤ, اور اذان ہی تک کیا معاملہ ہے بھائی, نماز پڑھو. بولے تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے کمپرومائز کیا. عشاء کی اذان دی, بولے ابھی سے فجر کے وقت کافی گیپنگ رہتی ہے, کافی گیپنگ ہے, اور نکل گیا. فجر کی اذان بہت دیر میں ہوتی ہے. نکل گئے اور گئے تو بغداد شریف شہر میں ایک اونچے محل کے پیچھے کی طرف چلے گئے, رسی پھینک کر کے اس محل کے آنگن میں اتر گئے. دیکھیں سلمان, آنگن میں اتر گئے. جب آنگن میں اترے تو آہستہ آہستہ اس کے خزانے والے کمرے کی طرف چلے گئے جہاں سونا چاندی ہیرے جواہر رکھے ہوئے تھے. اندر گئے, روشنی کا انتظام کیا, اور روشنی کے انتظام کے بعد سنبھال کے رکھنے میں بڑی دیر ہو گئی. جب ان کے مزاج کے مطابق چوری زیادہ ہو گئی, سامان زیادہ ہو گیا, تو انہوں نے اٹھا کر اسے کندھے پہ رکھا, اور جیسے اس خزانے والے کمرے سے نکل کے آئے نا آنگن میں, یاد آیا یار فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. اسی محل کے بیچ آنگن میں اس نے اذان دینی شروع کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس نے جب اذان دی, اب سنو کیا ہوا, پورا گھر جاگ گیا. جب دیکھا کہ پورے گھر والے جاگ گئے ہیں تو اس نے 2 رکعت کی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیا. یہ سمجھا کہ شاید ادھر ہم 2 رکعت پڑھیں گے تو یہ سب وضو کر کے اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے, میں اپنا بورا لے کے زیور لے کے نکل جاؤں گا. لیکن اسے کیا پتا تھا, جیسے اس نے سلام پھیرا پیچھے کیا دیکھا, پوری صف لگی ہوئی تھی, مقتدیوں کی صف لگی تھی. ایک صاحب نے کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا تکبیر کہوں؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا میں چور ہوں. ارے حضور کیسی بات کرتے ہو, آپ اللہ والے لوگ ہیں اور آپ کہہ رہے میں چور ہوں. او پھنسا ہوا ادھر وہ پھنسا ہوا تھا. ادھر غوث پاک اپنے محلے میں بابو شیخ میں اپنے حجرے میں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچانک مسکرانے لگے. تو خادموں نے پوچھا حضور کیا بات ہے, کیوں اچانک مسکرائے اور ہنسے؟ فرماتے ہیں پھنس گیا. کہا حضور کون پھنس گیا؟ کہتے ہیں وہ جو مجھ سے آیا تھا مرید ہونے کے لیے, وہ پھنس گیا.
ارے اس کی دونوں شرطیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، میں نے دونوں شرطیں قبول نہیں کی لیکن میری ایک مان کے پھنس گیا۔ اذان دافع البلا ہے، اذان دے کے بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے، لوگ اذان دے کے نکل جاتے ہیں، وہ اذان دے کے پھنس گیا۔ حضور اگر پھنس گیا ہے تو نکال لیجئے، فرمایا نکلے گا ابھی پھنسا ہوا ہے۔ ادھر کیا ہوا، وہ جو مقتدی تھے پیچھے بولے حضور تکبیر کہو، دماغ نہ خراب کرو، گھر کے لوگوں نے، زیورات کے مالکوں نے تکبیر کہی، زیورات کے چور نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر، اس نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو سارے گھر کے لوگ جمع ہو گئے، کوئی اس کے ہاتھ چومتا، کوئی اس کے ہونٹوں کو چومتا، کوئی اس کے پیروں کو چومتا، بڑی مبارکبادیاں ملتی رہیں، بڑی مبارکبادیاں۔ اس نے چلا کے کہا یار تم لوگ تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتا نہیں میں چور ہوں، چور، تمہیں یقین کیسے پڑے؟ آؤ تمہیں دکھاتا ہوں پروف، ثبوت، دلیل، ٹھوس دلیل دیتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ نہیں؟ بولے کہ گھر کے زیورات تو ہیں۔ بولے یہاں کیسے آ گئے؟ بولے وہ میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اس سے پتا چلا میں چور ہوں۔ تو گھر کے لوگوں نے کہا حضور نا 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 نا، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا۔ اللہ کی طرف سے محبت ہوتی نا۔